إن الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل شأنه أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقلت يا رسول الله ما يبكيك قال إني تخوفت على أمتي الشرك أما إنهم لا يعبدون صنما ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولكنهم يراءون بأعمالهم وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به رواه مسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم سب دارالعمل میں ہیں، یہاں سے منتقل ہو کر سب کو دارالجزا میں جانا ہے، یعنی سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ رب العزت میں حاضری دینی ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے اچھا یا برا اسی کے مطابق جزا اور سزا پانی۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن کرسی عدل پر تشریف فرما ہوں گے، اور انگنت اور لا تعداد فرشتوں کی جماعت صف بستہ کھڑی ہوگی، اور 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی جہنم منہ کھولے وہاں موجود ہوگی، اور اللہ کے نافرمان، عاصی اور گنہگار، کافر، مشرک، منافق، اللہ تبارک و تعالی کے بے وفا، نمک حرام اور غدار بندوں اور بندیوں کو نگلنے کے لیے جوش مار رہی ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سنے کہ کل قیامت کے دن جب بندوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، بندوں کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اور ان کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، تو سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا معاملہ بارگاہ رب العزت میں عدالت خداوندی میں پیش کیا جائے گا۔ 3 قسم کے لوگوں کا معاملہ عدالت خداوندی میں پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یؤتا، ایک شخص لایا جائے گا جس نے میدان حرب و ضرب میں جان دے دی ہوگی، لڑتے ہوئے مارا گیا ہوگا، دنیا اس کو شہید سمجھتی ہوگی،
دنیا اس کو شہید سمجھتی ہوگی. بھئی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، اپنی جان دے دینا، یہ کوئی معمولی قربانی ہے کیا؟ کہ آدمی لڑتے 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 مار دیا جائے؟ ایسے شخص کو یا ایسے لوگوں کو بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ میں نے تم کو جوانی دی تھی، صحت، طاقت اور قوت سے نوازا تھا، ہمت اور حوصلے عطا کیے تھے، شجاع اور بہادر بنایا تھا، تمہارے اوپر میری یہ نعمتیں تھی، یہ نعمتیں تھی، یہ نعمتیں تھی. ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں گنوائیں گے. فعرفها، بندہ اس کا اعتراف کرے گا، جی آپ کی یہ نوازشیں میرے اوپر تھیں، آپ نے اس طرح سے مجھ پر انعام فرمایا تھا، آپ کی یہ نعمتیں میرے پاس تھیں. اللہ تعالیٰ گنوائیں گے اور بندہ اعتراف کرے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے فماذا عملت فیہا، فماذا عملت فیہا، ان نعمتوں کا شکر تم نے کیسے ادا کیا، ان نعمتوں کی قدردانی تم نے کیسے کی؟ تو کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، قاتلت فیک حتی استشہدت، کہ میں اپنی جان اور اپنے مال کا نذرانہ میدان حرب و ضرب میں لے کر حاضر ہوا اور تیرے دشمنوں سے لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا، تیرے دین کی نشر و اشاعت کی راہوں میں آنے والے روڑوں کو ایک ایک کر کے ہٹاتا رہا، یہاں تک کہ میں کام آ گیا، یہاں تک کہ میں کام آ گیا، میری گردن کاٹ دی گئی، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. یہ میں نے آپ کی نعمتوں کا شکریہ اس شکل میں ادا کیا ہے، ان نعمتوں کی قدردانی میں نے ایسے کی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کذبت، کذبت، تم جھوٹ کہتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو. تم نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کیا، اس میں کوئی کلام نہیں، تم لڑے، تم نے قربانیاں دی، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن میرے لیے کیا، میرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا، دین کی سربلندی کے لیے کیا. اپنے اس دعوے میں تم جھوٹے ہو. وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِيءٌ، تم نے تو یہ سب کچھ اس لیے کہا تھا تاکہ تمہیں شہرت حاصل ہو اور تمہیں شجاع اور بہادر کہا جائے، تمہیں واہ واہ ملے. تم نے اس مقصد سے کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹیں گے اور گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیں. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اس کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایک دوسرا طبقہ لایا جائے گا، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، اس نے دین کا علم حاصل کیا ہوگا اور دین کے کام میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہوگی، قرآن کریم کو حفظ کیا ہوگا، اس کے ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہوگی اور لوگوں کو پڑھایا ہوگا، سکھایا ہوگا، بتایا ہوگا، سمجھایا ہوگا، بجھایا ہوگا، اور پوری زندگی اسی میں صرف کر دی. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائیں گے. فعرفہ نعمہ، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم نے تم کو علم کی دولت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ان نعمتوں کا شکر تم نے کیا کیا، ان نعمتوں کی قدردانی تم نے کیسے کی. چنانچہ وہ بندہ کہے گا یا رب تعلمت العلم وعلمتہ، میں نے تیرا دین سیکھا، تیرے دین کا علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا، بتایا، پڑھایا.
میرے یہاں اتنے حافظ ہوئے، میرے یہاں سے اتنے لوگ عالم بن کر کے نکلے، میرے یہاں سے اتنے لوگوں نے تفسیر پڑھی، اتنے لوگوں نے حدیث پڑھی، یہ کیا وہ کیا، وہ پورا رجسٹر تیار ہے۔ میرے یہاں بیانات ہوتے تھے، یہاں بیانات ہوتے تھے، فلاں جگہ کے بیان میں اتنے لوگ شریک ہوتے تھے، کہے گا۔ اور میں نے قرآن کریم، میں روزانہ 10 پارہ قرآن کریم پڑھتا تھا، اتنے لوگوں کو پڑھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبت، تم نے علم تو حاصل کیا، تم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، تم نے لوگوں کو سمجھایا بجھایا، تم نے لوگوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنایا، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے نہیں تھا، یہ تو اس لیے تھا تاکہ تمہیں لوگ عالم اور علامہ کہیں، تاکہ تمہیں لوگ محدث اور فقیہ کہیں، تاکہ لوگ تمہیں مفتی اور مفسر کہیں، تاکہ لوگ تمہیں داعی اور واعظ کہیں، اور تاکہ لوگ تمہیں قاری قرآن کہیں، حافظ قرآن کہیں۔ یہ مقصد تھا تمہارا، نام و نمود، دکھاوا، شہرت حاصل کرنا، واہواہی لینا، تمغے سمیٹنا، یہ مقصد تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، اور اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو ٹانگ پکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار۔ پھر ایک تیسرا طبقہ لایا جائے گا، اور یہ طبقہ مالداروں کا ہوگا۔ وسع اللہ علیہ واعطاه من اصناف المال، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خوب دولت عطا فرمائی تھی، اور مختلف انواع و اقسام کے مال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے تھے، روپے پیسے بھی تھے، جائیداد و پراپرٹی بھی تھی، بنگلے اور کوٹھیاں بھی تھیں، اور ریال اور ڈالر بھی تھے، ہر قسم کی فراوانی تھی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کیا، میری ان نعمتوں کا کیا کیا؟ تو بندہ کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیها الا انفقت لك فیها۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی راہ جہاں خرچ کرنے کو آپ پسند کرتے ہیں، میں نے چھوڑی نہیں، میں نے چھوڑی نہیں۔ مال کی لائن سے آپ کو راضی اور خوش کرنے والے جو کام تھے، میں نے ہر کام کرنے کی کوشش کی۔ غریبوں اور محتاجوں کی مدد میں نے کی، یتیموں اور بیواؤں کے وظیفے میرے یہاں سے جاری ہوئے تھے، میں نے فلاں مسجدیں بنوائی، فلاں مدرسے میں اتنی درسگاہیں اور اتنے کمرے بنوائے، اور یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبت، تم نے کیا، تم نے کیا، ریکارڈ موجود ہے، لیکن تمہارا یہ کہنا کہ آپ کے لیے کیا، اس میں تم جھوٹے ہو، اس میں تم جھوٹے ہو۔ تم نے تو اس لیے سب کچھ کیا تھا تاکہ تمہیں خراج کہا جائے، داتا کہا جائے، سخی کہا جائے، کریم کہا جائے، اور کہا جائے کہ فلاں شخص، اس کا تو پوچھنا کیا ہے، اس کی سخاوت اور دریا دلی کے چرچے ہیں، وہ تو حاتم طائی کی قبر پر لات مارنے والا ہے۔ تو جس مقصد سے تم نے یہ کام کیا تھا وہ مقصد حاصل ہو چکا، دنیا میں لوگ تمہیں واہ واہ دے چکے، اور تمہارا نام ہو چکا، تم کو شہرت مل چکی، یہاں کچھ نہیں ملا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، فرشتے اس کو بھی عہدے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سوچیں کہ جہاد کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، یہاں تک کہ اپنی جان دے دینا، کتنا قیمتی اور مبارک عمل ہے، کتنا قیمتی اور مبارک عمل ہے، لیکن بدنیتی کے نتیجے میں وہ بجائے رحمت بننے کے زحمت بن گیا، وہی جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن گیا، اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے اور ناراضگی کی وجہ بن گئی بھائی۔ اس کا یہ اتنا قیمتی اور مبارک ترین عمل، اس کو اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب اور غصے سے، جہنم اور جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ وجہ کیا پیش آئی؟
نیت کا فطور، نیت کا فطور، نیت کا فطور۔ اسی طریقے سے حافظ ہونا، عالم ہونا، مفتی ہونا، محدث ہونا، داعی ہونا، واعظ ہونا، امام ہونا، خطیب ہونا، یہ کتنے اونچے کام ہیں، کتنے شرف کی بات ہے۔ لیکن اگر نیت میں فطور ہے تو یہی ساری چیزیں اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی، اور نیت کے فطور کی وجہ سے یہ اس کے لیے بجائے رحمت بننے کے زحمت بن جائیں گی، بجائے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بننے کے جہنم میں لے جائیں گے۔ نیت کا فطور۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، پوری زندگی مال کماتا رہا اور خرچ کرتا رہا، مال کماتا رہا، خرچ کرتا رہا، مسجدیں بنواتا رہا، مدرسے بنواتا رہا، لوگوں کے لیے راحت و آرام کا بندوبست کرتا رہا، غریبوں اور محتاجوں کی خبرگیری کرتا رہا، لیکن نیت کا فطور، نیت کا فطور اس کو کہاں لے گیا؟ جہنم میں لے گیا۔ نیت کیا ہے کہ یہ کام تو کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کام سے اس کا مقصد کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کو راضی اور خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اجر و ثواب کا امیدوار ہے، اللہ کا محبوب اور مقرب بننا چاہتا ہے، یا ان اعمال کے ذریعے سے واہ واہی سمیٹنا چاہتا ہے، نام و نمود اور شہرت حاصل کرنا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر نیت اچھی ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کے اندر پہاڑوں جیسا وزن ہوگا، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو پھر بڑے سے بڑا عمل بالکل بے ویلو اور بے وزن ہو جائے گا، بے ویلو اور بے وزن ہو جائے گا۔ جیسے غبارہ ہوتا ہے، ہوا بھری ہوئی ہے، پھولا ہوا ہے بالکل، لیکن اس میں تھوڑی سی سوئی چبھو دیجئے، فوراً ساری ہوا نکل جائے گی۔ تو اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ سبق دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، چاہے وہ چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، اپنی نیت کو درست رکھیں، اپنی نیت کو درست کریں۔ جو بھی کام کریں مقصد صرف یہ ہو کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے اور مقرب بن جائیں، اللہ تبارک و تعالی سے اجر و ثواب کی امید کرے، اللہ سے لو لگا کر کے یہ کام کرے، اس کے علاوہ کسی غیر کی طرف ذہن بھی نہ جائے، کسی اللہ کے کسی غیر کی طرف ذہن بھی نہ جائے، اس کا ارادہ بھی نہ ہو۔ اسی کو ریا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ریا۔ ریا ریا دل کے ذریعے سے جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ تو ہاتھ سے بھی ہوتے ہیں، آنکھ سے بھی ہوتے ہیں، زبان سے بھی ہوتے ہیں، کان سے بھی ہوتے ہیں، پیر سے بھی ہوتے ہیں، شرمگاہ سے بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے گناہ دل سے بھی ہوتے ہیں۔ تو ریا ان گناہوں میں سے ہے جن کا صدور دل سے ہوتا ہے۔ دل سے صادر ہونے والے گناہ کون ہیں؟ حسد، یہ وہ گناہ ہے جس کا صدور دل سے ہوتا ہے۔ کینہ کپٹ، بغض و عداوت، دشمنی اور نفرت، مال کی محبت، جاہ کی محبت، یہ وہ گناہ ہیں جن کا صدور کس سے ہوتا ہے؟ ان کو دل کی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ یہ دل کی بیماریاں اور انتہائی خطرناک بیماریاں ہیں۔ اللہ کی ناشکری، اللہ کی ناشکری تو انہی دل کی بیماریوں میں سے، دل سے صادر ہونے والے گناہوں میں سے ایک بیماری اور انتہائی خطرناک گناہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ ریاکاری ہے کہ آدمی کسی ایسے کام کو جس کے ذریعے سے وہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، اللہ سے اجر و ثواب اس کو ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، وہ کام کر رہا ہے اللہ کے کسی غیر کے لیے، یا اللہ کے ساتھ اس نے کسی غیر کو بھی شریک کر لیا اس میں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریا کہا جاتا ہے، اس کو دکھاوا کہا جاتا ہے۔
اور جس شخص کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اس کو ریاکار کہا جاتا ہے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھیں اشکبار ہیں اور آپ زار و قطار رو رہے۔ میں پوچھ بیٹھا ما یبکیک یا رسول اللہ، کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کی آنکھوں کو اشکبار کر رکھا ہے؟ آپ کیوں سسکیاں لے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انی تخوفت علی امتی الشرک، مجھے اپنی امت کی بابت شرک کا اندیشہ ہے، شرک کا ڈر ہے، شرک کا خوف ہے کہ میری امت کہیں شرک میں نہ مبتلا ہو جائے، جبکہ میں ان کو شرک سے بچانے کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہوں، اتنی محنتیں کر رہا ہوں، اور اسی کے لیے بدر میں گئے، اسی کے لیے احد میں گئے، اسی کے لیے خندق میں گئے، اسی کے لیے خیبر میں گئے، اسی کے لیے حنین میں گئے، اسی کے لیے تبوک میں گئے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ امت شرک سے بچ جائے، کفر سے بچ جائے۔ تو مجھے اپنی امت کی بابت شرک کا اندیشہ ہے۔ پھر فرمایا اما انہم لا یعبدون صنما ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا، مجھے یہ خطرہ اور اندیشہ بالکل نہیں ہے کہ میری امت بت کو پوجنے لگے گی، میری امت پتھر کو پوجنے لگے گی، مورتیوں کے سامنے سجدہ کرنے لگے گی، سورج اور چاند کی اور ستاروں کی پجاری بن جائے گی، اس کا اندیشہ نہیں ہے۔ اندیشہ اس کا ہے انہم یراؤون باعمالہم، کہ اپنے اعمال میں وہ ریاکار ہو جائے گی، نماز پڑھے گی اللہ کے غیر کے لیے، روزہ رکھے گی اللہ کے غیر کے لیے، حج اور عمرہ کرے گی اللہ کے غیر کے لیے، غرض اس کے ہر کام میں ریا کا شائبہ ہوگا، اس کے ہر کام میں ریا کا شائبہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ اندیشہ مجھے کھائے جا رہا ہے، اس اندیشے سے میں رو رہا ہوں، سسکیاں لے رہا ہوں، کہیں میری امت اس مرض میں نہ مبتلا ہو جائے۔ آج مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے، ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے کہ یہ بیماری اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے۔ خیر اور بھلائی کا کو جو کام کرتا ہے اس وقت اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا جذبہ کیا ہوتا ہے، کس نیت سے اور کس ارادے سے اور کس مقصد سے کر رہا ہے۔ ہر ایک اپنا محاسبہ کر لے۔ جس چیز کا اندیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 450 سال 1450 سال پہلے تھا، آج امت 100% اس میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ایک غریب کو کھانا دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ایک غریب کو، مسکین کو کھانا دے رہا ہے، اور دیتے ہوئے اس کا فوٹو لے رہا ہے، اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کر رہا ہے۔ ہائے کیا چاہتے ہو تم؟ ایک تو ریاکاری کا گناہ، دوسرے ایک لاچار، مجبور، غریب، بے کس، بے بس کو رسوا کر رہے ہو تم سوشل میڈیا پر، اس کی غربت اور ناداری کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ گناہ پایا جا رہا نہیں پایا جا رہا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور ویڈیو بنا کر کے شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اخبار میں بھی آ رہا ہے، اور اگر بہت اونچا آدمی ہے تو ٹیلی ویژن پر بھی نشر آ رہا ہے کہ فلاں نواب صاحب نے اتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا، یہ دیکھیے کھلا رہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ عمرہ کرنے گئے ملتزم سے چمٹے ہوئے ہیں، آنسو بہ رہا ہے، کسی ساتھی سے کہہ رکھا کہ ذرا میری ویڈیو بنا لو، وہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، اور اپنے ساتھی سے ویڈیو بنوا کر کے اس کو شیئر کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ کیا کر رہا ہے؟ طواف کر رہا ہے اور خود اپنا فوٹو بنا کر کے شیئر کر رہا ہے، احرام پہنے ہوئے تلبیہ پڑھ رہا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہی ہے جس کا اندیشہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تھا، اور جس کو سوچ کر آپ رویا کرتے تھے۔ عوام کا طبقہ، عوام کا، علماء
اور پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور احساس تک نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، احساس تک نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے اکابر اور علماء نہیں کر رہے ہیں تو پھر ان کے چیلے چپاڑے جو ہے نا، ان کے چیلے چپاڑے ان کی عبادتوں کا، ان کی ریاضتوں کا، ان کی قربانیوں کا، ان کے مجاہدوں کو شیئر کر کے مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ابن ابی دنیا کی روایت ہے، ابن ابی دنیا نے اس کو اپنی کتاب السنت والاخلاص میں نقل کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب بارگاہ رب العزت میں لوگوں کا معاملہ پیش ہوگا تو ریاکاروں کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ ریاکاروں کو، جن لوگوں نے اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے خیر اور بھلائی کے کاموں کو اللہ کے غیر کے لیے کیا تھا، یا اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کی نیت کر لی تھی، شریک کر لیا تھا، ان کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ یا غادر، او غدار، یا فاجر، او گنہگار، یا مرائی، اے دکھلانے کی نیت سے خیر اور بھلائی کے کام کرنے والے، یا خاسر، اور نقصان اور گھاٹا اٹھانے والے، اور ایک روایت میں آتا ہے یا کافر۔ ذہب عملک، ذہب عملک وبطل اجرک، تمہارا عمل اکارت گیا اور تمہارا اجر ضائع گیا، آج اللہ کے خزانے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جاؤ ان کے پاس، جاؤ ان کے پاس، لے لو اپنے عمل کا بدلہ جن کے لیے تم نے کیا تھا، جن کو تم دکھانا چاہتے تھے، جن سے تم کو شہرت کی امید تھی، جن سے تم واہ واہی لے رہے تھے، جاؤ ان سے اپنا بدلہ لے لو، ہمارے ہاں کچھ نہیں ملا، ہمارے ہاں کچھ نہیں ملا۔ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اس کو شرک کہا، انی تخوفت علی امتی الشرک، مجھے اپنی امت کی بابت شرک کا اندیشہ۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اما انہم یراؤون باعمالہم، کہ اپنے اعمال کو میری رضا کے لیے نہیں کریں گے بلکہ نام و نمود اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کریں گے، اس کو شرک قرار دیا۔ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، شرک اور بہت خطرناک قسم کا شرک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس شخص کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے فلیعمل عملا صالحا، خالی ہاتھ نہ جائے، خالی ہاتھ نہ جائے، اچھے اچھے کام کر کے جائے، اچھے اچھے کام کر کے جائے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور ان اچھے اچھے کاموں میں اللہ کے کسی غیر کو شریک نہ کرے، وہ اچھے اچھے کام خالی اللہ کے لیے کرے، اللہ کے کسی غیر کو اس میں شریک نہ کرے، پھر وہاں جانا مفید ہوگا اس کے لیے، وہاں جانا اس کے لیے باعث خیر اور برکت ہوگا، باعث رحمت ہوگا، اور اس کی وہاں کی زندگی کامیاب ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن جندب ابن عبداللہ ابن ابی سفیان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، کہ جس شخص نے دنیا میں کوئی خیر اور بھلائی کا کام کیا شہرت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کل تمام اولین و آخرین کی موجودگی میں اس کو شہرت دیں گے، یا غادر، یا فاجر، یا مرائی، یا خاسر۔ رسوائی ہوگی نہیں ہوگی؟ دنیا میں طالب شہرت تھا، وہاں بھی اس کو مشہور کیا جا رہا ہے۔ یرائی، اپنے اعمال کو لوگوں کو دکھلاتا تھا تاکہ لوگوں پر اس کی دھاک بیٹھ جائے اور لوگ کہیں بہت بڑے عابد ہیں، بہت بڑے زاہد ہیں، بہت بڑے علامہ اور فہامہ ہیں، لوگ ان کے معتقد ہو جائیں، ان کی جوتیاں اٹھائیں، ان کے پیچھے پیچھے چلیں، ان کو ہدیے اور نذرانے دیں۔ مقصد یہ تھا۔ کل اللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے کہ جن اعمال کی دھونس تم پر جمایا کرتا تھا، جن اعمال کو کر کے تم لوگوں کو اپنا مرید اور اپنا عقیدت مند بنایا کرتا تھا، دیکھو اس کے ان اعمال کی حقیقت کیا تھی اور حیثیت کیا تھی، کھوکھلے، بیکار و بے اثر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں اپنے شریکوں سے، اپنے پارٹنروں سے مستغنی اور بے نیاز ہوں۔ اگر عبادت و بندگی میں میرے ساتھ کسی نے کسی کو شریک کر لیا، دنیا میں کوئی معاملہ ہو، اس میں 2 شریک ہوں، 4 شریک ہوں، اور پھر حساب کتاب ہو، تو کوئی کسی کے حق میں ایک پائی چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ سب کیلکولیٹر لے کے بیٹھتے ہیں اور پوری باریک بینی کے ساتھ حساب کرتے ہیں اور اپنا ایک ایک پیسہ وصول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مستغنی اور بے نیاز ہوں، میں پارٹنرشپ کا قائل نہیں ہوں۔ اگر میرے ساتھ عمل میں کسی کو شریک کر لیا گیا تو میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہوں، اور ریاکار کو اور جس کو اس نے شریک کر دیا ہے دونوں کو ایک دوسرے کے حوالے کر دیتا ہوں، جاؤ تم ایک دوسرے سے نمٹ لو، میرا کوئی سروکار نہیں، میرا کوئی لینا دینا۔ انا اغنى الشرکاء عن الشرک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے تو ایک صاحب کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کھڑے ہیں اور گردن جھکا کر کے۔ اب اس طریقے سے اگر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ بہت خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، بڑا اللہ والا ہے، یہی کہیں گے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں وہ جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو ان کی گردن بالکل جھکی رہتی ہے، جیسے بالکل بگلا بھگت ہے، کھڑے ہوئے ہیں تو بھی جھک کر کے کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تھپڑ مارا، تھپڑ ان کے ہاتھ میں درہ رہتا تھا، ایک درے سے مارا اور کہا یا صاحب الرقبہ ارفع رقبتک، او گردن والے اپنی گردن ٹھیک کر، اپنی گردن ٹھیک کر۔ لیس الخشوع فی الرقاب وانما الخشوع فی القلب، خشوع و خضوع کا تعلق، عاجزی و انکساری کا تعلق گردن سے نہیں ہے، عاجزی و انکساری، خشوع و خضوع کا تعلق دل سے۔ سیدھے کھڑے ہو، اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس سے ریاکاری کا ظہور ہوتا ہے، اس سے ریاکاری کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، وہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صاحب سجدے میں پڑے رو رہے، تہجد کی نماز پڑھنے اور سجدے میں پڑے ہوئے رو رہے، گڑ گڑا رہے۔ حضرت نے تنبیہ فرمائی اور کہا لو کان ھذا فی بیتک، لو کان ھذا فی بیتک، اگر تمہارا یہ عمل تمہارے گھر میں ہوتا، گھر کی کوٹھری میں ہوتا تو کیا خوب ہوتا۔ کیوں؟ یہاں ریاکاری کا اندیشہ ہے، یہاں ریاکاری کا اندیشہ ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اس کی فکر کرنی۔ الحمدللہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر لیتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے حج اور عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اور دوسرے خیر اور بھلائی کے کام کر لیتے ہیں، لیکن نیک نیتی سے کرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب تک آدمی پوری توجہ نہیں دے گا اور ریا کی قباحت اور شناعت کو بار بار پڑھے گا نہیں، سنے گا نہیں، اخلاص کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت کو جانے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئے گا، گڑگڑائے گا نہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق، حسن نیت کی توفیق اور بھیک نہیں مانگے گا، تب تک نہیں ہو سکتا، تب تک نہیں ہو سکتا۔ اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں، حدیث کی کتابوں میں احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات۔ چنانچہ ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ریاکاری، دکھانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، نام کمانے کے لیے خیر اور بھلائی کے کام کرنا، یہ منافقین کی صفت ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دھوکہ دہی کی سزا ان کو دے گا۔ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ٹھیل مٹھیل، پڑھ لیں گے نا، ابھی تو 20 منٹ پڑھ لیں گے، ابھی تو 10 منٹ پڑھ لیں گے، ٹھیل مٹھیل کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو پڑھتے ہیں ٹھیل مٹھیل کرنے کے بعد تو اللہ کی رضا جوئی مقصود نہیں ہوتی، یراؤن الناس، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ابو بکر کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، عمر کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یراؤن الناس۔ تو
دکھانے کے لیے خیر اور بھلائی کا کوئی کام کرنا یہ منافقین کی صفت ہے۔ اور جیسے جنت کے اندر درجات ہیں، جنت الفردوس ہے، اور اسی طریقے سے جہنم کے اندر درکات ہیں، گھاٹیاں ہیں۔ سب سے جنت میں سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس کا ہے، اور جہنم میں سب سے خطرناک گھاٹی اس کا نام ہے ویل۔ کیا نام ہے؟ ویل، اس کا نام ہے ویل، سب سے خطرناک گھاٹی۔ اور جہنم کے دوسرے طبقات اس طبقات سے پناہ مانگتے ہیں، یہ اتنی خطرناک ہے، اتنا سخت عذاب یہاں ہوگا۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فویل للمصلین، ویل، جہنم کی وہ گھاٹی جس کا نام ویل ہے، وہ کن کے لیے ہے؟ ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، بے نمازیوں کے لیے نہیں، ان نمازیوں کے لیے ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل۔ بتائیے جب ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ٹھیل مٹھیل کر کے پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا جو نماز ہی نہیں پڑھتے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، ویل، ویل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالی ہمارے دل کی گہرائیوں میں اس کو اتار دے، اور ہر قسم کے ریا سے، ہر قسم کے نام و نمود، دکھاوا اور شہرت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم جو بھی خیر اور بھلائی کا کام کریں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اخلاص کے ساتھ کریں، مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو، اللہ کا محبوب اور اللہ کا مقرب بننا ہو، اللہ سے اجر و ثواب کا امیدوار بن کر کے کرنا چاہیے۔ باقی اگر ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کر لیا تو ہمیں کیا دے دے گا؟ کیا دے دے گا؟ واہ 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 واہ، بیڑا تو اس نے ہمارا غرق کر دیا اپنے ان چند بول سے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.